اور ہم ربیع اول کی ابھی ہی سے ہم ان کی تیاری میں لگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل، اللہ کے نعمتیں ملنے پر خوشیاں مناؤ، اور یہ خوشیاں منانا بہتر ہے اس سے جن کو گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین ہے۔ ہم جس اسلام، جس مذہب، جس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام بہت بڑا پیارا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر انسان کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اور اسی طرح اسلام اور دین کو چھوڑ کر وہ انسان کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے اور حج کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، تو اس کی ثواب کا یعنی مقدار مقرر کر دیا کہ نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، اور حج کرو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ سامعین کرام، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے، صبر میں اس میں ثواب کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اس میں بے حساب ثواب ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے بغیر انسان کامیاب ہو نہیں سکتا، کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توریت کا ایک نسخہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس توریت کا نسخہ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کو نسخہ کو لیا، اپنی نگاہ کو نیچے کیے ہوئے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس توریت کا نسخہ ہے، تو نبی پاک خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے نسخہ کو پڑھنے لگا، اپنی نگاہ کو نیچے کیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے نسخہ کو پڑھنے لگا، پڑھنا شروع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک غصے کے عالم میں تبدیل ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چہرے مبارکہ کو دیکھا کہ نبی پاک کا چہرہ یعنی غصے کے عالم میں تبدیل ہو گیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا اے عمر، اگر تجھے کوئی چیز رلائے کیا تم روتے رہو گے؟ اے عمر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ نبی پاک کا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا ہے؟
جب حضرت عمر اتنا سنتے ہیں، حضرت عمر اپنے نگاہ کو نبی کے طرف کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی غضب کی پناہ مانگتا ہوں، اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور دین اسلام ہونے سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے میں راضی ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کبھی اگر ناراض ہو جاتے تو حضرت عمر یہی کلمات عرض کرتے، اور نبی پاک نے فرمایا اے عمر سنو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے ظاہر ہو جاتا، اگر ان کی قوم میری پیروی کرنا چھوڑ دیتا، حضرت موسیٰ کی پیروی کرتا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا، وہ گمراہ ہو جاتا۔ اور پھر آگے فرمایا اے عمر سنو، اگر آج حضرت موسیٰ اگر زندہ ہوتا، اگر ان کی قوم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی یعنی نبوت کا اقرار کرتا، حضرت موسیٰ کی پیروی کرتا تو وہ ناکام ہو جاتا، اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کی زندہ رہتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین مجھے اس دنیا میں مبعوث فرماتا، حضرت موسیٰ کی پیروی کو چھوڑ کر جو میری اقتدا میں آ جاتا، جو میری پیروی کرتا، وہی کامیاب و کامران ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اور اگر کسی نبی کے ہوتے ہوئے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس نبی کی پیروی کرنا چھوڑ دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ کہ سامعین کرام، ہم کتنا خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشی کے مواقع بھی عطا فرماتا ہے اور غم کے مواقع بھی عطا فرماتا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین جسے نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جو مصیبت کے عالم میں اور تکلیف کو برداشت کرتا تو اللہ رب العالمین نے غم کرنے کا کیسے ہمیں غم کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ نے اپنے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کر لینا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے اللہ رب العالمین بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی روزہ نماز رکھتا ہے اس کی حد ثواب کا حد مقرر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان تکلیف کو جھیل کر مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اور صبر کرنا بہت بڑا کٹھن ہے، صبر کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے، اور صبر ہر ایک آدمی سے ہو نہیں پاتا، صبر ہر ایک آدمی کر نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بے حساب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی صبر کیا، اولیاء کرام نے بھی صبر کیا، تو پتا چلا صبر کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، صبر کرنا اولیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا پورا مال خیرات کر کے اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے حلقے میں چھری چلا کر ذبح کر کے، اور پھر نمرود کی آگ میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے ایک صبر کی مثال قائم کر دی، اور سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماریوں کو برداشت کر کے آپ نے دوسری صبر کی مثال قائم کر دی۔ نبی و آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ کی سختیوں کو جھیل کر اور طائف والوں کی سختیوں کو جھیل کر اور انہیں
दुआ देकर गुज़िश्ता साबिरीन के सब्र पर महर लगा दी। और मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे, अपने जवान भतीजे और मासूम बच्ची की कुर्बानी को देकर और अपनी जान को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया और सब्र किया, तो आज तक दुनिया उसे याद करती है और क़यामत तक याद करती रहेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में एक आदमी रहता था जो बहुत ही बड़ा गरीब था, जो बहुत ही बड़ा मिस्कीन था, और गरीबी का ये आलम था कि उसको सर छुपाने के लिए, यानी सर को छुपाने के लिए उसके पास मकान ना था। अपने सर को मकान में छुपाने के बजाय यानी पहाड़ के गारों में अपनी जिंदगी को बसर करता था। और खाने का ये आलम था कि दो दिन तक भूखा रहना पड़ता था। कुछ मिल जाता तो खाकर रब का शुक्रिया अदा कर लेता, और फिर एक ही महज चादर थी जिससे मियां बीवी बारी बारी नमाज अदा कर लेता। उनके साथ ये खाने पीने का ये सबब था। जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, जिनके पास सर को छुपाने के लिए मकान ना था, जिनके पास जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े तक ना था, और उससे बढ़कर ये है कि दो दिन तक भूखा रहना पड़ता था। अगर कुछ मिल जाता तो खा पी कर जिंदगी गुजार कर लेता और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कर लेता, रब की इबादत में लग जाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गिरिया गुजारी करता, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अज़कार में लग जाता, तस्बीह और तहलील बयान करता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुस्न इत्तफाक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी पहाड़ के गार के सामने से हो रहा था। मियां बीवी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ता को रोक लिया, और जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब आया, सलाम व कलाम की, कदम बोसी की, और कहा कि ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। आपके निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती, आपके निगाह से कोई चीज छुप नहीं सकती। ऐ अल्लाह के पैगंबर, हमारी हालत पर रहम कर और हमारी हकीकत को रब की बारगाह में बयान कर, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हालत पर रहम फरमाए। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह, सुनो, हमारे पास कोई मकान नहीं है कि हम अपने सर को छुपा सके। ऐ अल्लाह के प्यारे मूसा कलीमुल्लाह, सुनो, हमारे पास कपड़े नहीं है कि हम अपने जिस्म को ढांप सके। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, उससे बढ़कर ये है कि दो दिन तक भूखा रहना पड़ता है। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ये फाका कशी हमसे बर्दाश्त हो नहीं पाती है। बेहतर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मौत दे दे। ऐ अल्लाह के प्यारे मूसा कलीमुल्लाह, आप रब तबारक व तआला से कलाम करने के लिए कोहे तूर पर जा रहे हैं। ऐ अल्लाह के प्यारे मूसा कलीमुल्लाह, जब आप कोहे तूर पर पहुंचेंगे तो मेरी सिफारिश करना और कहना, ऐ मेरे मौला, तू सबका रज़ाक है, तू सबको रिज़्क देता है। ऐ मेरे मौला, तू सबका पालनहार है, तू सबको पेट भर खाना देता है। ऐ मेरे मौला, तू रब्बुल आलमीन है, तू सबको जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा देता है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक पालनहार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक पालनहार, ना मेरे पास जिस्म को छुपाने के लिए कपड़ा है, ना सर को छुपाने के लिए मकान है। ऐ मेरे मौला, उससे बढ़कर ये है कि 2 दिन तक मुझे भूखा रहना पड़ता। अगर मेरी किस्मत में यही बात लिखी है, अगर ये सही है, तो तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तेरी बारगाह में गुजारिश है कि मेरे मौला मुझे मौत अता फरमा, वरना जितनी भी रिस्क मेरी उम्र का, जितना भी रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है, मेरे मौला सारी उम्र का रिस्क मुझे एक ही दफा अता फरमा दे, ताकि मैं चैन और सुकून के साथ पेट भरकर खा सकूं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदो, सुनो, मैं तुम्हारा पैगाम रब तक पहुंचाऊंगा। रब से कलाम करने के लिए कोई तूर पर जा रहा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर पहुंचते हैं, रब से सलाम और कलाम के बाद रब की बारगाह में इंतजार किया। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक पालनहार, तेरे
انسان کے سوچ و فکر سے میرے مولا تو باخبر ہے۔ اے میرے مولا انسان کے شہر سے بھی زیادہ تو قریب ہے، انسان کے ہر بات کو جاننے والا ہے، تو ان والا شیء قدیر ہے۔ اے میرے مولا تو ساری کائنات کا پالنہار ہے، تو ساری چیزوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اے میرے مولا تیرے بندے نے تیرے پاس تیرے یہاں تک یہ پیغام دیا، اے میرے مولا یہاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے مولا اور تیرا ہی حکم ہے پیغام دینے والے کا پیغام پہنچاؤ۔ اے میرے مولا تیری بارگاہ میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تیرا حکم ہے بتا ہی دیتا ہوں۔ تیرا ایک بندہ ہے جو یعنی سر کو چھپانے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہے، لیکن اے میرے مولا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ دو دن تک بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اے میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام سنو، میں نے اپنے اس بندے کی دنیا میں یعنی عمر بہت زیادہ لکھی ہے اور اس کی عمر میں رزق کو کم لکھا ہے، اس لیے اسے رزق کم ملتا ہے تاکہ وہ بندہ مر بھی نہ جائے اور زندہ رہ کر اپنے زندگی کے احکام کو پورا کر سکے۔ رب کی جانب سے یہ جواب ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، مگر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے مولا اے میرے پاک پالنہار، تیرے بندے کی خواہش ہے، تیرے بندے کی یہ تمنا ہے، تیرے بندے کا یہ ارمان ہے کہ اس کی ساری عمر کا رزق ایک ہی دفعہ اسے عطا فرما دے تاکہ وہ میاں بیوی یعنی شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا لے۔ اللہ فرمایا، اے موسیٰ اگر میں اپنے بندے کی ساری عمر کا رزق ایک ہی دفعہ اپنے فرشتے کے ذریعہ اسے عطا فرما دوں گا، لیکن باقی زندگی وہ کیسے گزارے گا؟ لیکن اے موسیٰ کلیم اللہ اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو میں انکار کر دیتا، تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا رسول ہے اور تو میرا نبی ہے، اس لیے میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ جاؤ، میں نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا اور میرے بندے سے کہہ دینا اللہ رب العالمین نے تیرے دعا کو قبول فرما کر تیری ساری عمر کا رزق اپنے فرشتے کے ذریعہ ایک ہی دفعہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کوئی توڑ سے واپس ہوتے ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں قریب پہنچتے ہیں، سلام و کلام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، اے اللہ کے بندے سنو، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما کر یعنی تیری ساری عمر کا رزق اپنے فرشتے کے ذریعہ ایک ہی دفعہ دینے کے لیے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب وہ دونوں میاں بیوی اللہ رب العالمین کے پیغام کو سنا، خوشی میں جھوم اٹھا اور پھر اپنے غار میں چلے جاتے ہیں، اور غار میں جانے کے بعد پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اللہ کی ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے لگا اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی رہی۔ جب فجر کا وقت ہوا وہ غریب بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد غار سے باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یعنی بڑی بڑی اور پیاری پیاری صورت والا، اس میں جمال چہرے والا، بڑے بڑے ٹرکوں میں سامان لادے ہوئے، اس میں طرح طرح کے راشن تھا اور ہر طرح کا پھل فروٹ موجود تھا، اور وہ پیاری پیاری صورت والا بڑے بڑے ٹرکوں میں سامان لادے ہوئے آیا اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اسی غار کے قریب میں سامان پورے اترا دیتے ہیں، اور سامان اتارنے کے بعد پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ غریب بندہ سوچنے لگا آخر کا یہ سامان ہے تو ہے کس کا، اور وہ بندہ نے ایسی نعمتوں کو اور ایسے پھل فروٹ کو اپنے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہ تھا، حیران ہوا اور تعجب ہوا یہ سامان ہے تو ہے آخر کس کا ہے۔ وہ دوڑتا
ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غریب بندہ سے فرمایا اے اللہ کے بندے سنو، وہ سامان لانے والا دنیا کا کوئی انسان نہیں تھا، وہ سامان لانے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ سامان لانے والا وہ اللہ کا مقرر فرشتہ جو تمہارے رزق پر مقرر تھا، جو وہ تمہارے رزق کو پہنچاتا تھا. لیکن آج اللہ کے حکم سے تمہاری ساری عمر کا رزق یعنی تمہیں عطا فرما دیا اپنے فرشتے کے ذریعہ. اتنا سننے کے بعد وہ غریب بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت سے اٹھتا ہے اور شہر میں چلا جاتا ہے. شہر میں جانے کے بعد تھوڑے باورچیوں کو کھانا پکانے کے لیے دعوت کیا اور شہر کے جتنے بھی غریب تھے، جتنے بھی یتیم تھے، جتنے بھی لاوارث تھے، سب کو عام دعوت کیا اور جتنے بھی حفاظ کرام تھے، جتنے بھی عالم دین سے سب کو دعوت کیا. اور دعوت کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، آج آپ کی دعوت ہے میرے غریب دسترخوان پر. اللہ کے پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا. اب وہ غریب بندہ پھر اپنے غار میں آتا ہے. اپنے غار میں آنے کے بعد تمام سامان کو پکوانے کا حکم دے دیا اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتا ہے. جب سارا سامان پک گیا اور وہ بندہ تمام فروٹ کو کٹوا کر دسترخوان پر سجا دیا، جب دسترخوان تیار ہو گیا، وہ غریب بندہ وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مصلی پہ آ جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے رہے اور کہا میرے مولا تو کتنا تیرا یہ بندہ نوازی ہے، اے میرے مولا تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھ پر کرم فرمایا، اے میرے مولا تو کتنا رحیم ہے، تو نے مجھ پر رحم فرمایا، اے میرے مولا میں اس نعمتوں کے قابل نہ تھا، تو نے مجھے ہر نعمتوں سے مالا مال فرمایا، مجھے ہر نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اے میرے مولا، اے میرے پاک پالنہار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی وہ غریب بندہ اللہ کا شکریہ ادا ہی کر رہا تھا. تو شہر کے تمام مساکین، تمام یتیم، تمام لاوارث، تمام عالم دین، تمام حفاظ کرام اس کے دسترخوان پر پہنچ جاتے ہیں اور اتنے میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی تشریف لے آئے اور وہ غریب بندہ تمام شہر کے تمام یتیم، تمام لاوارثوں کو ادب و احترام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ غریب بندہ کو ساری عمر کا رزق اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ ایک ہی دفعہ عطا فرما دیا تھا، لیکن یہ بندہ نے ساری عمر کا رزق پکوا دیا. لیکن آگے یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ آگے اللہ رب العالمین اسے رزق عطا نہیں فرمائے گا، لیکن اب یہ کھائے گا پیے گا کیسے، اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے تھے اور وہ غریب بندہ تمام یتیم لاوارثوں کو کھانا کھلا دیا اور سب کے سب شکم سیر ہو کر کھا کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رہائشگاہ کے طرف چلے گئے. اب یہ دونوں میاں بیوی شکم سیر ہو کر کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے وہ پھر غریب بندہ اپنے باغ سے باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کوئی پیاری پیاری اور نورانی چہرے والا ٹرکوں میں سامان لادے ہوئے آتے ہیں اور وہیں اترا کے چلے جاتے ہیں. اور وہ غریب بندہ کا یہی معمول رہا، روز سامان آتا اور روز یہ پکوا کر یتیموں اور غریبوں اور لاوارثوں میں یعنی تقسیم کر دیتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے روزانہ کا یہ ماحول
دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب ہونے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہونے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کوہ طور پر کلام کرنے کے لیے گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا، اے میرے پاک پالنہار، تو نے میری سفارش کے وجہ سے اپنے فرشتے کے ذریعہ ان کی ساری عمر کا رزق تو نے ایک ہی دفعہ عطا فرما دیا تھا، لیکن اے میرے مولا جب تو نے ایک ہی دفعہ عطا فرما دیا تو پہلے ہی دن اس غریب بندہ نے تمام رزقوں کو پکوا دیا اور غریب یتیم لاوارث سے ہوئے تقسیم کرا دیا. لیکن اے میرے مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اے میرے مولا وجہ کیا ہے کہ اسے روزانہ اتنا رزق کہاں ملتا ہے؟ رب کائنات نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ میں تمہاری بات کو مانتا ہوں کہ وہ غریب بندہ تھا اور تمہاری سفارش کی وجہ سے میں اپنے فرشتے کے ذریعہ ان کی ساری عمر کا رزق ایک ہی دفعہ عطا فرما دیا. لیکن اے موسیٰ علیہ السلام سنو، جب میں نے ان کو ساری عمر کا رزق ایک ہی دفعہ عطا فرما دیا تو یہ میرا غریب بندہ یعنی دولت کو جمع لینے کے لیے اپنے لیے اپنے پاس نہیں رکھا اور دولت کو جمع نہیں کیا بلکہ میرے نام سے میرے غریب بندوں میں تقسیم کیا، میرے نام پر میرے لاوارث بندوں میں تقسیم کیا. اے موسیٰ علیہ السلام سنو، اگر کوئی دنیا والا اگر دنیا والوں سے تجارت کرتا ہے تو اسے لاکھوں اور کروڑوں کا منافع ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ نے دنیا سے تجارت کرنا شروع نہیں کیا بلکہ یہ بندہ میرے ساتھ تجارت کرنا شروع کیا. اے موسیٰ کلیم اللہ ہم اس کو اتنا منافع دیں گے، اتنا منافع دیں گے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، دنیا اسے یاد کرتی رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا سنتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں التجا کہ میرے مولا، اے میرے پاک پالنہار، ہم تیری راضی پر رضا ہیں، تیری خوشی پر ہم خوش ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر اللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، نعمتیں نوازا ہے، تو اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرو، اور جنہوں نے ناشکری ادا کی تو یقیناً اس کا عذاب بہت سخت عذاب ہے. اور اللہ رب العالمین جسے مال و دولت سے نوازتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہو. لیکن آج لوگ دنیا کمانے میں ہیں، آج لوگ دولت جمانے میں ہیں. اگر آج میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی تو یہ مال و دولت، یہ دنیا کی نعمتیں بھی دنیا میں پڑی رہ جائے گی. ہمارے ساتھ نہ یہ دولت جانے والی ہے، نہ یہ مکان جانے والا ہے، نہ یہ بلڈنگ جانے والی ہے. ہم آج جھوٹ اور رشوت کے ذریعہ ہم دولت کماتے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں، ہم اپنے آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ہم اپنے آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، بلکہ ہم اپنے اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی طرح زندگی گزارے. جس اولاد کے لیے ہم جھوٹ بول کر رشوت لے کر مال و دولت کو جمع کیا، اور وہی اولاد اور جب میری روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے وہی اولاد اپنے باپ کو جلدی گھر سے نکالنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کو کندھے پر لے جا کر قبر کے حوالے کر دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہو. جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو لاوارث ہے، اس کی ہمیشہ مدد کرتے رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لے. وآخر دعوانا